الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ میرے محترم سامعین حضرات، اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو ایسا دین دیا ہے جو دنیا کے تمام ادیان سے افضل اور اعلیٰ اکرم ہے، اور ایسے نبی کی امت میں پیدا کیا ہے جو تمام نبیوں سے افضل اور اعلیٰ اکرم ہے، تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا سردار ہیں اور وجہ کائنات ہیں۔ مجھے آپ کو ایسے نبی کی امت میں پیدا کیا، اس پر ہمیں فخر ہونا چاہیے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے ایسی ہدایات جاری فرمائی ہے جن پر چل کر ہمیں جنت کا راستہ آسان ہو جاتا ہمارے لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی الحجہ کے پہلا جو عشرہ ہے اس کی بہت سی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں۔ یکم ذی الحجہ سے لے کر 10 ذی الحجہ تک اپنے اوقات کو اور ان دنوں کو قیمتی بنائیں، اپنے اعمال کے اعتبار سے عبادت کر کے اپنے اللہ کو راضی کریں۔ تو یہ 10 ذی الحجہ کے جو 10 دن ہیں، یہ ہمارے لیے ایک نعمت ہے، ایک اللہ کی طرف سے اکرام ہے۔ ان دنوں کی قدر و قیمت اور ان دنوں کی افضلیت باقی دنوں سال کے جتنے دن ہیں ان سے زیادہ ہے۔ تو ان دنوں کے اندر اپنے اوقات کو قیمتی بنائے۔ سب سے پہلے جو ہے اپنی مصروفیات میں رہ کر، اپنے مصروفیات کے اندر، دنیاوی مصروفیات کے اندر رہ کر کے آپ اپنے اللہ کو راضی کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ان دنوں کے اندر 5 وقت کی نماز کی پابندی ضرور کریں کہ ایک نماز بھی قضا نہ ہوئے، ایک نماز کے اندر بھی سستی نہ ہو۔ ان ادیان کے اندر خاص طور پر اپنے اللہ کو راضی کریں، نماز پڑھ کر کے، نماز ادا کر کے، نماز کی طرف آ کر کے، مسجد میں آ کر کے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو کر کے ان دنوں کو قیمتی بنائیں۔ انشاءاللہ اگر آپ ان دنوں کے اندر پابندی کے ساتھ 5 وقت نماز پڑھیں گے تو انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت جو سال کے باقی دن ہیں ان کے اندر بھی اللہ رب العزت آپ کو توفیق دیں گے۔ اور دوسرا کام ان دنوں کے اندر جو کرنا ہے، آج کل جو ہم مسلمان ہیں، سب سے زیادہ جو ہم مسلمان گناہوں کے اندر، سب سے زیادہ گناہ کے اندر لگے ہوئے ہیں وہ بد نظری ہے۔ ہم سے آج کل ایک لمحہ بھی ایسا ہمارا نہیں گزرتا کہ جس کے اندر ہماری نظر صحیح دیکھتی ہو۔ آج کل موبائل آ گئے ہیں، یہ موبائل ہیں، اگر باہر بازار میں نکل کر کے، گھر سے باہر نکل کر کے بد نظری نہ کریں، لیکن کمرے کے اندر اکیلا تنہائی کے اندر بیٹھ کر ضرور بد نظری ہوگی۔ تو اپنی نظروں کو اس دنوں کے اندر خاص طور پر اپنی نظروں کی حفاظت کریں۔ اور تیسرا کام جو کرنا ہے، ذی الحجہ کا چاند دیکھنے سے لے کر 10 ذی الحجہ تک، چاند کے، ذی الحجہ کا جو چاند ہے اس کے دیکھنے سے لے کر 10 ذی الحجہ تک اپنے بال اور اپنے ناخنوں کو نہ کاٹیں، یہ مستحب عمل ہے۔ اور چوتھا کام، کم از کم یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کا روزہ ضرور رکھیں۔ اگر زیادہ کی توفیق ہوتی ہے تو زیادہ بھی آپ رکھ سکتے ہیں۔ 10 ذی الحجہ کے جو 10 دن ہیں، یکم سے لے کے 10 ذی الحجہ تک تمام روزے رکھ سکتے ہیں، لیکن یوم عرفہ کا روزہ رکھنا یہ مستحب ہے، یہ رکھنا بھی چاہیے۔ اور 5واں کام، چلتے پھرتے ہر وقت میری اور آپ کی زبان پر تکبیر و تحلیل ہو، اللہ رب العزت کی بڑائی ہو، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ،
واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ ورد ہم ضرور زبان پہ رکھیں، چلتے پھرتے ہر وقت ہماری زبان پر یہ ورد ہو۔ اور چھٹا کام جو کرنا ہے، چلتے پھرتے درود شریف کا بھی ورد ضرور کریں، جتنا ہو سکے آپ درود شریف پڑھیں، کم از کم 300 مرتبہ درود شریف دن کے اندر یا رات کے اندر ضرور پڑھ لینا چاہیے، یہ کثرت کے اندر آتا ہے۔ اور ساتواں کام جو کرنا ہے، کم از کم 10 یا 15 منٹ روزانہ کے اعتبار سے 10 یا 15 منٹ روزانہ کے اعتبار سے تلاوت قرآن پاک کرنے چاہیے، وقت متعین کر کے قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے۔ یہ قرآن مجید کی تلاوت ہمارے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے رحمتوں اور برکتوں کے دروازے کھولنے کا سبب ہے۔ تو خاص طور پہ ان دنوں کے اندر، عام طور بھی باقی دنوں کے اندر قرآن مجید کے اندر ہمارا لگاؤ ہو، تو خاص طور پر ان دنوں کے اندر قرآن مجید کی ضرور تلاوت کرنی چاہیے۔ اور 8واں کام جو اس کا کرنا ہے کہ ہر نماز کے بعد نوافل کا اہتمام کریں۔ جتنے بھی نوافل ہے، اشراق کے نوافل، چاشت کے نوافل اور اوابین کے نوافل، ہر نماز کے بعد کے نوافل، رات کے تہجد کے نوافل، ان کا ہم اہتمام کریں اور حسب استطاعت صدقہ خیرات کرنا چاہیے۔ حسب استطاعت، اللہ تعالیٰ نے جتنی طاقت دی ہے، اپنی طاقت کے مقدر اللہ رب العزت کے راستے میں صدقہ کرے، خیرات کرے۔ انشاءاللہ اس صدقے اور خیرات کے ذریعے سے اللہ رب العزت آپ کے مال کی حفاظت بھی فرمائیں گے اور آپ کے مال کے اندر اللہ رب العزت برکت بھی دیں گے۔ تو صدقہ خیرات کرنے سے ان دنوں کے اندر خوب سخاوت کا مظاہرہ کریں۔ رات کو سونے سے پہلے یا پھر ہر نماز کے بعد تسبیحات فاطمہ رضی اللہ عنہا یہ ضرور پڑھ لینی چاہیے۔ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، یہ تسبیحات فاطمہ ہیں، یہ ضرور بضرور ہر نماز کے بعد یا پھر رات کو سونے وقت یہ ضرور پڑھ لینی چاہیے۔ یاد رکھیں، اللہ کے بندوں کو زبانی، کلامی، ہاتھوں کے ساتھ یا زبان کے ساتھ تکلیف بالکل بھی نہ دے۔ ان دنوں کے اندر اپنی زبان کو ہر وقت اپنی کنٹرول کے اندر رکھے، اپنے ہاتھوں کو ہر وقت اپنے کنٹرول کے اندر رکھے، اپنے دماغ کو ہر وقت اپنے کنٹرول کے اندر رکھے، اپنے دل کو ہر وقت اپنے کنٹرول کے اندر رکھے۔ تو انشاءاللہ ان دنوں کے اندر آپ یہ قربانی کریں گے کہ اپنی زبان اور اپنے ہاتھ کو دوسرے مسلمان کی ایذا رسانی سے محفوظ کریں گے، تو اللہ رب العزت ان دنوں کی برکت سے انشاءاللہ آپ کو باقی جو دن ہے ان کے اندر اللہ رب العزت آپ کو توفیق دیں گے کہ آپ دوسروں کو